السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج. -1 عمران خان کو نکال کے جو فارمولہ بنایا گیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے، اب وہ -1 کی بجائے مائنس ان گنت ہو گیا ہے، مائنس درجنوں، کہ ساری کی ساری سینئر قیادت جو تھی اس کو فارغ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اس کو دوسری پارٹیوں میں شامل کر دیا گیا. اب صرف رہ گیا عمران خان اور عوام. ویسے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ جتنی لیڈرشپ تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئی ہے، وہ میرے لحاظ سے تو مائنس پہلے ہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4-5 لوگ تو علل اعلان ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جی یہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یا پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، جس میں امریکہ بھی آتا ہے، سرمایہ دار لوگ بھی آتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی آتے ہیں، پتہ نہیں کون کون آتا ہے، چائنا بھی آتا ہے، اس میں روس بھی آتا ہے. یہ سارے جو بین الاقوامی کھلاڑی ہیں جو اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے ہیں، یہ بات ہے. اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کے بارے میں برملا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کا لنک جو ہے وہ امریکی جو ہے حکومت کہہ لیں یا ان کی جو ریاست کہہ لیں، کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے یا سافٹ کارنر ہے یا بہرحال ان کا لنکس ہیں، کچھ نہ کچھ. اچھا، چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں تو ساری دنیا کو پتہ ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنا اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھتے ہیں، ہماری تو ساری سیاسی جو گیم ہے وہ یہی ہے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب کے بارے میں لوگوں کا عام خیال تھا کہ فوج کے آدمی ہیں، وہ تو لوگ کہتے بھی تھے. اسد عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بندے ہیں کیونکہ وہیں سے آئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو عمران خان اور عوام کے ساتھ جینا مرنا ہو جن کا. عمران خان کے ساتھ رہے ہیں، عوام کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، تقریریں کرتے رہے ہیں، لیکن وقت آنے پر پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا. عمران خان کے ساتھ اگر اس کے بعد کوئی کھڑا ہوا ہے یا کھڑا رہے گا تو وہ اس وقت تو میری نظر میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، لیکن میری نظر میں 2 لوگ ہیں. ایک مراد سعید ہے، نمبر 1. اگر عمران خان کے بعد کسی کو قیادت سونپی جائے گی یا سونپی جانی چاہیے تو وہ ہے مراد سعید، اور دوسرا ہے قاسم سوری. تیسرا چوتھا بندہ ہو سکتا ہے کوئی ہو، لیکن میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے. یہ 2 لوگ جو ہے یہ باقاعدہ کامیاب ہوئے ہیں، بچا کے نکل گئے یا جو بھی ہوا یا ان کے گھروں پہ جو کچھ ہوا عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ، وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اپنی بہرحال دلیری کے ساتھ وہ کھڑے رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے کیوں آفر کیا ہے کہ اگر ملک کا فائدہ اس میں ہے تو مجھے مائنس کر دیں. دوسری بات عمران خان نے کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں، اپنی صفیں بناتا ہوں، لیڈرشپ نئی قیادت تیار کرتا ہوں. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ نوجوانوں کو لا رہے ہیں، آگے نئی قیادت کو لا رہے ہیں، یہ کر لیتا ہوں. اب ذہن میں ان کے کیا ہے، میں آپ لکھ لیں آج میری بات. عمران خان کے بغیر نہ اس وقت تحریک انصاف کوئی شے ہے، کوئی پارٹی ہے، نہ عوام اٹھ کے کسی اور کے پیچھے لگ کے اس کو ووٹ دے گی. یہ بھی ہے. عمران خان سے مراد یہ ہے کہ مائنس عمران خان از ایکول ٹو مائنس تحریک انصاف. اب ان کا پلان جو ہے وہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروانے کا نہیں لگتا، جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں. یہ بات جائے گی جا کے پھر کسی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں یا ان کی آپس کی لڑائیوں کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی، وہ جائے گی جا کے 2024 کے اینڈ پہ، اور 25 میں شاید ہم کچھ سکھ کا سانس لینا پاکستان شروع کرے گا. یہ بات میری نوٹ کر لیا کریں آپ، کیونکہ میری بہت کم باتیں ایسی ہیں جو غلط نکلتی ہیں. ہے تجزیہ تانے بانے سے ہے. اب اگر عمران خان کو اس وقت یہ مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کیا کہے کہ جی ہم الیکشن کا ہی بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم الیکشن نہیں لڑتے. اور اگر عمران خان نے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے الیکشن ہو جائیں گے سارے فیک، اور جب فیک الیکشن ہوں گے تو وہ جو ایجیٹیشن ہے اور جو احتجاج ہے اور جو بے چینی ہے وہ دوبارہ اٹھے گی. یہ لکھوا لیں. اور جب دوبارہ اٹھے گی تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس وقت تک کوئی چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہو گئی ہوں گی، آپس میں ان کی کوئی ناراضگیاں ہو کر ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہوگی، اور ان کا وہ نہیں رہے گا. اور اتنے میں امریکہ جو ہے
اس کو کچھ نہ کچھ دیا پانچا، اس کا بھی وہ دیوار کے ساتھ لگتا جا رہا ہے، تو تھوڑا 2 قدم اور پیچھے ہٹ چکا ہوگا بین الاقوامی سیاست سے، کیونکہ اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں۔ افراد کو دینے کے لیے ہوں گے، لیکن اداروں کو، جس طرح وہ مختلف اداروں کی مدد کرتا ہے، یا ہمارے ہاں فوجی وہ ڈیفنس کی مد میں یا ٹریننگز کی مد میں پہلے پیسے دیتا تھا، میرا خیال ہے اب شاید وہ کم ہو گئے یا نہیں ہے اب، میرا خیال ہے۔ تو وہ اس کے پاس اس کی وہ پوزیشن نہیں رہ جانی کہ دوسرے ملکوں کو امدادیں کرے، قرضے دے، یا کوئی اور سپورٹ فنڈز کو پیسے ویسے نکالے۔ امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہوگا، چائنا ادھر ادھر سے فارغ ہو گیا ہوگا، تو اس وقت جو ضرورت پڑے گی نئی قیادت کی، کیونکہ یہ ان کا یہ پچھلے ہی یہ دیکھیں، اب روس کے ساتھ تجارت بھی، اسرائیل کے ساتھ بھی تجارت، اور روس کے ساتھ تیل کا بزنس کسی اور، یہ ان کے یہ جو انٹرنیشنلی ہو رہا ہے نا چیزیں، یہ ان کو کرنی پڑنی ہے۔ عمران خان اپنی ول سے کر رہا تھا اور دل سے کر رہا تھا، ان کو مجبوراً یہ کرنا پڑنا، یہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے، اور وہ کروائیں گے بھی ہمارے آرمی چیف کے ذریعے، اور آرمی چیف کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح ہم نے پورا ادھر بھی امریکہ کو بھی کچھ نہ کچھ رکھنا ہے سنبھال کے، اور صبر کے کینڈے میں، اور چائنا کے ساتھ بھی نہیں بگاڑنی۔ تو وہ انہوں نے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی ایما پر، یہ روس کے ساتھ جو اس وقت کام شروع ہوا ہے، یہ تجارت جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ چین کی انہوں نے مانی ہوگی، کچھ امریکہ کو تھوڑا سا فیس سیونگ دینے کے لیے عمران خان کو پیچھے دھکیلا ہے، اور یہ پکڑ دھکڑ کی ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ عمران خان واقعی مائنس ہو جائے گا، یا کیا اس پکڑ دھکڑ سے ہم تحریک انصاف کو فارغ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، دیوار سے لگانے میں، یا آئندہ آگے ہمارے ساتھ الیکشن میں کیا ہوگا۔ اس وقت یہ شش و پنج کا شکار ہے، اور اسی شش و پنج میں اگر کہیں سے کوئی دب گیا، کوئی پرزہ شرزہ، تو پھر یہ بڑے کمزور ہو جائیں گے، خاص طور پہ اگر عدالت سے فیصلہ آ جاتا ہے، کیونکہ عدالت نے الحمدللہ ڈیلے تو اتنا کر دیا ہے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس نن، کیا اس طرح کا کوئی ہے، جسٹس از ناٹ اے جسٹس، وہ نہیں ہوتا۔ انصاف اگر دیر ہو جائے انصاف میں، تو وہ پھر انصاف نہیں ہوتا۔ تو صورتحال اس وقت گمبھیر ہے، لیکن عوامی سطح پر مجھے لگتا ہے کہ لوگ بھی ابھی جس شوق میں آئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ نکلیں گے، اور عوامی سطح پر اپنے اپنے طور پر نئی صف بندی ہوگی۔ اسی لیے نہ اسٹیبلشمنٹ اتنی مطمئن ابھی نظر آتی ہے، نہ پی ڈی ایم کی حکومت نظر آتی ہے، اور مجھے لگتا ہے امریکہ بھی اطمینان کا شکار جو ہے وہ نہیں ہے ابھی تک، وہ بے اطمینانی کا شکار ہے۔ ویڈیو ہماری دیکھتے رہا کریں، میں بہت کم ہی کہتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن کر لیا کریں تو اچھا، زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی۔ بہت شکریہ۔